ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے جزا احسان کی، یعنی کیا ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ یعنی آپ غور کریں کہ کون کون سی مخلوقات آپ پر احسان کر رہی ہیں۔ ذرا غور کریں، اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے تو کیا آپ آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو غور کریں کون سی مخلوقات ہیں جو آپ کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں، اور کیا وہ اس کے بدلے میں آپ سے کوئی اجرت طلب کر رہی ہیں، اجرت لے رہی ہیں، یا پھر وہ احسان کر رہی ہیں، اور پھر بدلے میں آپ ان مخلوقات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، جو خوراک آپ کھاتے ہیں، جو گوشت وغیرہ آپ کھاتے ہیں، کون سی مخلوقات ہیں جو آپ پر احسان کرتی ہیں؟ آپ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی جان آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور بدلے میں کیا آپ ان پر احسان کرتے ہیں؟ آپ بدلے میں ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ بدلے میں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہی تو ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بالکل ایسا ہی ناظرین آپ غور کریں کہ آج پوری دنیا کے انسان کیا کر رہے ہیں، انسانوں کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے برعکس وہ دنیا پر کیا اعمال انجام دے رہے ہیں۔ زمینوں آسمانوں کو دن رات نقصان پہنچا رہے ہیں، ان میں فساد کر رہے ہیں، مخلوقات کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں انسان پر اپنے کیے ہوئے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ احسانات تم پر اس لیے کیے تھے کہ تم الٹا اللہ سے ہی دشمنی مول لو، اس کی خلق میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دو، اللہ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنا شروع کر دو، جو آج تم کر رہے ہو۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، اور ارض تھی فرش بنا دیا ہم نے اسے، یعنی رہنے کے قابل بنا دیا۔ فرش کہتے ہیں رہنے کے قابل جگہ کو۔ اور ناظرین دوسرے کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، نہ صرف گیند کی طرح گول ہے بلکہ تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے، اپنے ہی محور پر بھی گھوم رہی ہے۔ اور اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، کسی گول اور تیز رفتاری سے کئی اطراف میں بیک وقت سفر کرنے والی شے پر اتنے سکون سے رہا جا سکتا ہے، رہا جا سکتا تھا، اس کے باوجود ہم نے تم پر یہ احسان کیا، اتنا عظیم احسان کیا کہ زمین کے گیند کی طرح گول ہونے کی وجہ سے ناقابل رہائش ہونے کے باوجود، اور کئی سمتوں میں سفر کرنے کی وجہ سے بھی ناقابل رہائش ہونے کی باوجود تمہارے لیے فرش یعنی رہنے کے قابل بنایا، قابل رہائش بنا دیا۔ کیا یہ اتنا عظیم احسان اس لیے تم پر کیا تھا کہ تم زمینوں آسمانوں میں چھیڑ چھاڑ کرو، اللہ کی آیات کا کذب کرو، آسمانوں اور زمینوں کو فساد زدہ کرو، اللہ سے دشمنی کرو، اللہ کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹاؤ؟ کیا اس لیے یہ عظیم احسان تم پر کیا تھا؟ اس لیے ناظرین یہ کہنا کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زمین چپٹی ہے، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار شکر کرنے کی تلقین نہ کرتا۔ شکر کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کو۔ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا، جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا، اسی مقصد کے لیے اس کے استعمال کو